نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتخذ قوم موسى من بعدهم من عليهم عجلا جسدا له خوار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج بہندے کی تعالیٰ سورہ اعراف یعنی 8واں اور 9واں پارہ تراویح کی نماز میں آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ یوں تو کلام الہی کی الحمدو کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا مکمل قرآن جہاں جہاں آپ کو حمد خدا نظر آئے گا وہاں وہاں آپ کو نعت مصطفیٰ بھی نظر آئے گا۔ سورہ اعراف میں جو آج آپ نے کلام الہی کو سنا، بہت سارے واقعات آپ نے اس میں سنے، لیکن مختصر سے وقت میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ تر آج آپ نے سماعت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کی اور پیدائش ہوئی جس کا نام سامری تھا، اور یہ جس کا لڑکا تھا وہ دراصل باپ کا اس کے پتہ نہیں تھا، زنا سے یہ لڑکا حاملہ ہوا تھا، اور زمانے کے ڈر سے اس کی ماں نے پہاڑ کے کسی غار میں اس کو جنم دیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ محلے میں لے کے نہیں آئی کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی تھی، یہ غار میں اس کی ماں اس کو چھوڑ کے چلی آئی۔ جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام اپنی انگلیوں سے اس کو دودھ چساتے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی، سامری کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے کی جو سب سے بڑا کافر تھا زمین پر۔ سامری کی پرورش جبریل علیہ السلام نے کی، لیکن بعد میں جا کے سب سے بڑا کافر بنا سامری زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا اور مات دے دیا، لڑائی کے بعد جب جیت گئے جنگ، تو اپنی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام جب چلے اور مصر میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ تو قوم نے کہا کیا ہم کو کرنا ہے؟ کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کھلم کھلا مجھے خدا نہیں دکھا دیتے۔ یعنی قوم اتنی سخت تھی کہ اس نے کہا کہ ہم کو کھلم کھلا خدا دکھاؤ تب ہم مانیں گے خدا کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار نہیں کیا تھا، تو وہ قوم کو کیا خدا کو دکھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں کوہ طور پہ۔ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا کہانی آج آپ نے قرآن کریم میں سنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں دکھا تو سکتا ہوں اپنے آپ کو مگر تو دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھ اس قابل نہیں جو مجھے دیکھ سکے۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی لوں،
بولنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام پہ جب توریت نازل ہوئی، اللہ جب کلام کرتا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نظر تو آتا نہیں تھا، صرف آواز آتی تھی۔ تو ان کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے میں دیکھ لوں کہ یہ آواز دینے والا خدا ہے کون۔ تو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کتاب دوں گا جس میں شریعت کے احکام ہوں گے، وہ تم اپنی قوم کو جا کے بتانا، اور وہ کتاب لینے کے لیے تم کوہ طور پر آنا اور 40 دن تک اعتکاف کی نیت سے وہیں رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں توریت لینے، یعنی اللہ کا کلام لینے۔ 40 دن مجھے وہاں رہنا ہے، 40 دن میں وہاں عبادت کروں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا، روزے رکھوں گا۔ اس کے بعد مجھے وہ کتاب ملے گی، میں وہ کتاب لے کے آؤں گا۔ جب تک یہ پوری قوم تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ جو میری قوم ہے جس کو میں فرعون سے بچا کے لایا ہوں، اس قوم کی حفاظت تم کرنا، یعنی یہ سب ایمان پر جیسے میں نے اس کو قائم کیا ہے، مسلمان بنایا، اپنی طرف لیا ہے، یہ قوم پوری کی پوری اللہ کی عبادت ہی میں رہے اور گمراہ نہ ہونے پائے، تم اس کی دیکھ بھال کرنا، ہم تمہارے سپرد کر کے اپنی قوم کو جا رہے ہیں دور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور دور پہ چلے گئے۔ 40 دن آپ وہاں رہے۔ 40 رات اور 40 دن رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ توریت میں شریعت کے احکام تھے۔ جب وہ کتاب لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو ان 40 دن کے بیچ میں کیا ہوا کہ قوم نے 10 دن 12 دن 15 دن گزرنے کے بعد قوم سب ٹھیک تھی، لیکن سامری کو یہ موقع مل گیا کہ موسیٰ ابھی ہے نہیں اور کسی طرح سے اس قوم کو گمراہ کیا جائے۔ تو سامری نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل سے تھوڑے تھوڑے زیورات لیے، سونا چاندی یہ سب اس نے سب اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے گائے کا ایک بچڑا بنایا، یعنی بچے کی شکل میں ایک گائے بنائی۔ سامری جب فرعون سے جنگ ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب فرعون سے جنگ کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اس جنگ میں۔ تو سامری جو تھا یہ جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام اس کو دودھ پلاتے تھے تو یہ جانتا تھا، تو اس نے پہچان لیا۔ تو جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے اس گھوڑے کے پیر کے نیچے جو بھی مٹی آتی اس میں زندگی پیدا ہو جاتی۔ جبریل علیہ السلام جب گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے تو جہاں جہاں گھوڑا جاتا، جس مٹی کو بھی گھوڑے کے پیر کو ٹچ ہو جاتا وہ مٹی میں جان ہو جاتی۔ سامری نے کیا کیا کہ ان مٹیوں کو پیچھے پیچھے دیکھا کہ جبریل جا رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑا قدم مٹی پہ لگ رہی ہے، مٹی میں جان پیدا ہو جا رہی ہے، مٹی بولنے لگ رہی ہے، تو اس نے کچھ مٹی کو سامری نے اٹھا کے حفاظت سے رکھ لیا۔ اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے طور پہ گئے تو سامری نے بچڑا گائے کا بنا کے اور پھر اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی۔ جیسے ہی وہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالا وہ بچڑا بولنے لگا، اور جب بچڑا بولنے لگا سونے کا تو قوم کے سامنے سامری وہ بچڑے کو لے کے آیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہیں خدا سے ملنے کے لیے، خدا تو یہ ہے تم لوگوں کا، دیکھو یہ سونے کا بچڑا مگر بولتا ہے۔ اور جب بولتا ہوا لوگوں نے دیکھا قوم نے تو واقعی ان لوگوں نے اس کو خدا مان لیا، اور سامری کی اس چال میں وہ لوگ پھنس گئے۔ 12,000 لوگوں کو چھوڑ کر سارے کے ساری قوم اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی، یعنی اس بچڑے کو اپنا خدا مان کر اس کی پرستش کرنے لگی۔ لیکن 12,000 جو لوگ تھے وہ لوگ ہٹ گئے کہ نہیں بھئی موسیٰ علیہ السلام کا ہم انتظار دیکھیں گے، وہ طور پر گئے ہوئے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا قوم کو، مگر قوم نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور سامری کی بات سن کر وہ سب کے سب بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔
ادھر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جب توریت لے کر واپس آئے اپنی قوم میں، تو دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ اب جب قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تو قرآن کریم میں جو آیت آج ہم نے پڑھی وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑا تھا، اور بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح وہ بچڑا بولتا تھا۔ اسی زمانے سے گائے کی پوجا شروع ہو گئی اور آج تک وہ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو پوجا گائے کی گئی، بچڑے کی، وہ سامری نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اب 40 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور حضرت ہارون کو دیکھا کہ وہ اپنی قوم کو سنبھال نہ پائے، تو بہت غصے میں حضرت ہارون کے بال کو پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھائی کے منہ پہ ایک تماچا مارا، اور اتنا غصے میں تھے کہ توریت بھی ہاتھ سے ٹوٹ کر زمین پہ گر گئی۔ اور پھر جب حضرت ہارون کو انہوں نے پکڑا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ یعنی میں نے تو منع کیا اپنی قوم کو، مگر قوم تو مجھے مارنے پر تیار تھی کہ میں نہیں مانوں گا، تو اس لیے میں مجبور ہو گیا اور پھر میں نے اس قوم کو پھر چھوڑ دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، مانا کہ بچڑے کے منہ میں سامری نے مٹی ڈال دی، لیکن بچڑے کو زبان تو نے عطا کیا، بولنے کی طاقت تو نے عطا کی، تو نے اس کو زبان کیوں عطا کی بچڑے کو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو ہمارے سپرد کہاں کیا تھا؟ ہارون کے سپرد کیا تھا۔ اگر میرے سپرد کر کے جاتے تو یہ قوم گمراہ نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہارون کے سپرد کیا، میرے نبی نے اپنی امت کو خدا کے سپرد کیا ہے۔ قیامت کے دن جنت میں 120 صفیں لگیں گی، 120 صفیں لگیں گی، اس میں سے 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوگی۔ یعنی اللہ کے سپرد اپنی امت کو میرے سرکار کر کے گئے ہیں۔ اب ادھر جو احکام لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت میں، تو وہ احکام جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے رکھا کہ تم کو اب توریت کے جو احکام ہیں اس پہ چلنے ہوں گے، تو اتنے سخت احکام تھے توریت کے کہ وہ قوم پاگل ہو گئی اور ان لوگوں نے منع کر دیا کہ بھئی ہم اس پر نہیں چل سکتے۔ یہ جو 12,000 بچے ہوئے تھے ان پہ جو احکام نازل ہوا تو یہ گھبرا گئے۔ احکام کیا تھے توریت کے؟ اگر کپڑے میں آپ کی ناپاکی لگ گئی تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اتنا کاٹ کے پھینکنا پڑتا۔ اتنا سخت احکام تھا کہ کپڑے کو دھویا نہیں جاتا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا، اور اگر کوئی بھی گناہ ہو جاتا تو اس کی سزا بہت سخت سے سخت تھی اس میں۔ تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بولے ہم توریت نہیں مانیں گے، اتنے سخت احکام ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب انہوں نے منع کر دیا ماننے سے، تو پورا طور کا پہاڑ، جس کوہ طور پہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام جہاں کتاب ملی تھی، جب ان لوگوں نے توریت کو ماننے سے انکار کر دیا تو کوہ طور کا پورا پہاڑ 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، وہ پورا پہاڑ اڑ کر اس 12,000 قوم کے سر پہ آ گیا، اور یہ آواز آنے لگی کہ اگر تو توریت کے احکام کو نہیں مانے گا تو ابھی اسی وقت تم سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو کوہ طور کا پہاڑ جب سروں پہ اڑتا ہوا اس قوم نے دیکھا تو ڈر گئی قوم، وہ گھبرا گئی، بولی یار اب تو عذاب نازل ہو گیا۔ سب کے سب فوراً سجدے میں چلے گئے
اور وہ قوم سجدے میں جا کر کے گڑگڑانے لگی، رونے لگی، اے اللہ ہم مانتے ہیں طور کے احکام، یہ توریت کے جو احکام ہیں وہ ہم مانتے ہیں، یہ پہاڑ میرے سروں سے ہٹا لے۔ تو جب وہ سجدے میں گئے تو بائیں طرف کا حصہ سجدے میں تھا اور دائیں آنکھ تھوڑا سا اوپر اٹھائے ہوئے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف جھکائے ہوئے تھے سجدے میں اور ایک طرف اٹھائے ہوئے تھے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے۔ تو آج بھی یہودی لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ اسی طرح سے سجدہ کرتے ہیں کہ بائیں طرف کا حصہ زمین پہ رکھتے ہیں اور دائیں طرف کو اوپر کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ وہیں سے وہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال اس قوم نے جب توبہ کر لی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے اور ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا، پھر ہم نے کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور یاد کر لو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے توبہ اور ان کے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے کوہ طور کا پہاڑ جو آیا تھا اڑ کے پھر وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں کو معافی تلافی ان کو مل گئی۔ تو یہ آج جو آپ نے پارے سنے اس میں یہ کہانی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کہانیاں تھیں مگر ہم نے مختصر آپ کو بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی روز ہم اس وقت لائیو فیس بک پہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے آرگنائزر ہیں ہمارے ظہیر پاشا صاحب جو کر رہے ہیں۔ روزانہ یہاں سے تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دعائیں کریں ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔